معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے آج خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ 2 حدیثیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن حدیثوں کو سنانے سے پہلے میں آپ کو بطور یاد دہانی کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں، اور انسان کی عادت ہے یا فطرت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ طٰہٰ میں یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ سورہ طٰہٰ کے اندر 115 نمبر کی آیت ہے۔ میں خالی وہی ایک لفظ آپ کی طرف ڈال رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے۔ ہم انہی کی اولاد ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آدم علیہ السلام ہی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر 172 نمبر آیت میں بیان فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، قیامت تک پیدا ہونے والی تمام ذریت کو ان کے پیٹھ سے نکال کر کے سب سے عہد و پیمان لیا۔ کیا کہا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن کہتا ہے سب نے کہا بلا شہیدنا، اے میرے رب ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو ہم اور آپ، یا کہہ لیجئے ہم سے آپ سے پہلے جو لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، اور جو ابھی موجود ہیں وہ، اور جو قیامت تک آئیں گے وہ، تمام کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی ذریت ہونے کے ناطے سب سے یہ عہد و پیمان لیا۔ کیا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کسے کہتے؟ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے، کل تعریف اسی کے لیے ہے۔ 7 عالم ہیں، 7 زمین، 7 آسمان، اس بیچ کتنی مخلوقات ہیں؟ بے شمار مخلوقات ہیں، ہم جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو ہم نہیں جانتے۔ وما يعلم جنود ربک الا هو، اللہ کی مخلوقات، اللہ کی لشکریوں کو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو تمام کا رب ہے، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اور یہی ہم کب کہہ آئے ہیں؟ عالم ارواح میں کہہ آئے ہیں، جب ہم آپ پوری دنیا کہ انسان وجود میں آئے ہی نہیں تھے تبھی کہہ کے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے وعدہ اللہ رب العالمین سے کیا کہ ہاں ہمارا رب تو ہی ہے۔ اللہ کے وعدے کو بھول گئے۔ کیوں بھول گئے؟ اس لیے بھول گئے کہ ہمارے جد امجد، ہمارے پوروج سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے انسان بنایا، ان سے بھول ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آپ کے کل کائنات کے امام اور امام اعظم اور نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے، کلو ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، سب سے بہترین بھول کرنے والا، سب سے بہترین خطا کرنے والا وہ انسان ہے جو توبہ کر لے۔ تو ہم سے بھول ہو جاتی، ہماری فطرت میں اللہ نے ڈال دیا ہے، ہم اپنے عہد الست کو بھول گئے، یعنی اللہ رب العالمین سے ہم نے جو عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا ہم اس سے بھی غافل ہو گئے، بالکل غافل ہو گئے۔ لہذا آپ کو ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر یہ باتیں میں بتا رہا ہوں کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، لیکن میرے کرم فرماؤ، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بڑا غفور ہے, اللہ بڑا ودود ہے, ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے. اتنی محبت ماں بھی نہیں کر سکتی, بیوی بھی نہیں کر سکتی, باپ بھی نہیں کر سکتا, دوست بھی نہیں کر سکتا, دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا ہے جو محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. جب اسی نے ہماری فطرت میں بھول چوک ڈال دیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بھول کو معاف نہ کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو بے شمار مواقع دیے, بے شمار مواقع دیے, ان گنت مواقع دیے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھاریں, اپنے بھول کو سدھاریں, اپنی غلطیوں سے توبہ کریں, اپنے گناہوں سے معافی مانگیں, استغفار کریں. انہی مواقع میں سے ایک رمضان ابھی ہم سے آپ سے جدا ہوا ہے. ہم نے آپ نے اس ماہ مبارک کے اندر بے شمار طرح کی معافیاں, اپنی بے شمار غلطیوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے مانگی ہیں, رویا ہے, اللہ رب العالمین سے توبہ کیا ہے, استغفار کیا ہے. بدنی, زبانی, مالی ہر طرح کی عبادتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم خطا کاروں کی ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں. تو میرے بھائیوں, رمضان گزر گیا, لیکن آپ یاد رکھیے رمضان گزر گیا, رمضان کے روزے گزر گئے تو روزے نہیں گزرے ہیں, قرآن نہیں گزرا ہے, مسجدیں نہیں گزری ہیں, نمازیں نہیں گزری ہیں. رمضان گیا, آپ سے پیچھے ہو گیا. اب اللہ کو معلوم کہ آئندہ 2027 کا رمضان کس کو ملے گا. اتنے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. میرے عزیزوں, میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, اس کو اپنے ٹھنڈے دل سے سوچو کہ جو گیا ہے کیا پھر دوبارہ ملے گا؟ کوئی بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا. اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے, اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے دعا کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں امن کے ساتھ, عافیت کے ساتھ آئندہ رمضان بھی ملے. اللہ تعالی ہمیں ایسے اور موقع دے. تو رمضان گزر گیا لیکن نمازیں تو نہیں گزری نا. 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں. روزے تو نہیں گزرے. روزے کا مطلب آپ فرض روزے مت سمجھنا. آپ جانتے ہیں 3 روزے مہینے کے بیچ میں عربی تاریخوں سے رکھے جاتے ہیں جن کو ایام بیز بولتے ہیں, یا بعض لوگ بولتے ہیں چاند کے روزے بیچ میں رکھے جاتے ہیں, جو ہے 13, 14, 15 اس بیچ میں رکھے جاتے ہیں ایام بیز کے روزے. اسی طریقے سے ہر پیر کا روزہ, ہر جمعرات کا روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں. جانتے کہ نہیں رکھتے ہیں؟ یہ نفلی روزے, یہ تو نہیں گزرے نا. ہر ہفتے پیر آتا ہے, ہر ہفتے جمعرات آتی ہے, ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں. اسی طریقے سے اور روزے ہیں, محرم کے روزے ہیں, شعبان کے روزے ہیں, شوال کے روزے جس سے آپ ابھی گزر رہے ہیں وہ روزے ہیں. تو رمضان گزر گیا, آپ سب بھول جائیں گے, یعنی اسی غفلت کے شکار ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہمارے فطرت میں ڈال دیا ہے. نہیں میرے بھائیوں, ایسا نہیں کرنا ہے. یہ تو بہت بڑے دھوکے کا سودا ہوگا کہ آپ کا ایمان چرم سیما پہ تھا, آپ بہت ہی چاق چوبند چست فرت اللہ کے دربار میں حاضری دیتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, تلاوت کرتے تھے, صدقہ دیتے تھے, زکات دیتے تھے, ذکر کرتے تھے, اذکار کرتے تھے, مسجدوں میں بیٹھتے تھے, اعتکاف کرتے تھے, نہ جانے کیا کیا عبادتیں کرتے تھے. آپ ان سے غافل ہو جائیں گے. آپ نے اگر ایسا کیا تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال عورت کا بیان کیا ہے کہ بڑی محنت سے وہ دن بھر سوت کاٹتی ہے, سوت بناتی ہے, اور شام کو پھر وہ اپنی ہاتھوں سے, اپنی کنجی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر دیتی ہے. ہم سے بڑا مغفل, ہم سے بڑا ناعاقبت اندیش, ہم سے بڑا بھلکڑ اور ہم سے بڑا کہہ لیجئے کہ انجان آدمی کون ہوگا کہ سب کچھ محنت کرنے کے بعد ایسے ہو جائیں جیسے ہم نے کچھ کیا نہیں تھا. ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا. لیکن ہم ہر سال یہ نادانی کرتے ہیں, ہر سال یہ نادانی کرتے ہیں. اس سال بھی یہی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے.
تو میں نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین بے شمار مواقع دیتا جا رہا ہے ہمیں آپ کو سنبھلنے کا، توبہ کا، استغفار کا، اللہ تعالیٰ بے شمار موقع دیتا رہتا ہے۔ انہی میں سے ایک رمضان تھا، وہ گزر گیا۔ رمضان کے بعد جو یہ مہینہ آپ کا چل رہا ہے شوال، یہ بھی بہت اہم مہینہ ہے، جس کو آپ 6 روزے بولتے ہیں شوال کے، 6 عیدی روزے بولتے ہیں شوال کے، جو آپ رکھتے ہیں۔ بہت سارے بھائی ہمارے یہاں بیٹھے ہوں گے، وہ روزے سے ہوں گے۔ یہ 6 روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، ان کے بارے میں کتنی اہمیت ہے، اس کو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنی بھول کو سدھاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، جس نے رمضان کے بعد شوال کے اندر 6 روزے اور رکھے تو گویا کہ اس نے پورا زمانہ روزہ رکھا۔ زمانہ تک پورا سال روزہ رکھا۔ 30 آپ نے رکھے، 6 ادھر رکھے، کتنے ہو گئے؟ 36 ہو گئے۔ اس کو آپ تصور کریں کیا؟ 360 یعنی سال بھر کا روزہ۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ انعام کے اندر 160 نمبر آیت میں یہ جملہ بیان فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا بدلہ آپ کا رب کریم رحیم غفور آپ کو 10 دیتا ہے۔ قربان جائیے، اب آپ جوڑ لیجئے، 30 کے 300 ہو گئے 10 کے حساب سے، 6 کے 60 ہو گئے، 360 ہو گئے، سال میں تقریباً یہی دن ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤ میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، جتنا وہ میرے بارے میں جانتا ہے اللہ کی قسم ہم بھی اتنا اپنے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ اعتقاد بناؤ، اعتقاد بناؤ میرے دوستو کہ میں اپنے بارے میں نہیں جانتا جتنا میرا رب میرے بارے میں جانتا ہے۔ اسی لیے اس نے یہ لمحات ہمیں میسر کیے ہیں، 360 دن مسلسل روزہ رکھو۔ حدیث میں کیا ہے؟ سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے۔ داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، آپ جانتے ہیں، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، یہی ہے نا۔ اور 365 سال اگر اس زمانے کے حساب سے جس میں ہم رہیں، یہ دور ہم اگر دیکھیں تو 365 کو آدھا کر دیجئے تو آدھا ہو گیا، پورے سال روزہ کہاں ہوا ان کا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے۔ اپنے ایک صحابی کو تربیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یہ رکھو، سب سے بہترین یہ ہے۔ جن لوگوں نے اس واقعے کو پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، اپنے ذہن میں بٹھایا ہوگا تو یہ واقعہ پورا آ گیا ہوگا۔ ایک صحابی کی تربیت کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا روزہ 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 روزانہ روزہ رکھیں گے، آپ نے کہا نا ایک دن روزہ ایک دن افطار، اور پھر آپ نے داؤد علیہ السلام کا حوالہ دیا۔ اب قربان جائیے اللہ کی رحمت پر اور اپنی شریعت محمدیہ پر، جس کو آپ فالو نہیں کرتے، اہمیت نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کہتے ہیں ارے اسے کوئی ضروری تھوڑا ہے، ارے کوئی ضروری تھوڑا ہے، ارے تو سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، یہ ہے وہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ دامن بچا جاتے ہیں۔ آپ اس شریعت پہ قربان جائیں کہ ایک طرف آپ کو روزانہ رکھنے سے منع کر دیا گیا کمزور نہ ہوں، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو یہ پیغام سنا دیا، یہ خوشخبری دے دی کہ آپ 360 دن مسلسل گویا کے روزے سے ہیں اگر آپ یہ عمل کر لیں۔ کیا؟ ایک رمضان کے مکمل روزے رکھ لیں اور شوال کے 6 روزے رکھ لیں، 365 دن گویا کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں۔ جس دن روزے سے ہیں وہ بھی روزہ ہے، جس دن آپ کھا پی رہے ہیں وہ بھی روزے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی یہ رحمت ہے ہم گنہگار بندوں پر، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہم غافل ہیں، سست ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، شوال کے روزے کیسے رکھیں گے؟ آپ دیکھیں موسم کتنا اچھا ہے، رمضان میں کتنا اچھا موسم رہا، اور موسم بنتا بگڑتا آج بھی کتنا اچھا موسم ہو گیا، بھوک نہیں، پیاس نہیں، کچھ احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔
بہرحال یہ تو موسم کی بات ہمیں کرنی ہی نہیں، جو کرنے والا ہے اس کے لیے کوئی بھی موسم ہو اس کے لیے سب برابر ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت اس کے پیش نظر ہوتی ہے تو اس کو تمام تکالیفیں برداشت ہوتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گویا کہ پورے سال روزہ رکھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ انعام کی آیت کی روشنی میں ایک نیکی کا 10 ثواب آپ کو ملتا ہے، کرتے آپ ایک ہیں ملتا آپ کو 10 ہے۔ کوئی دنیا کے اندر ایسا بندہ ہے بہت فیاض، بہت سخی، کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مزدور کو، اپنے نوکر کو، اپنے ماتحت کو دن بھر کام کرنے کے بعد 500 دہاڑی کے بعد اسے 10 گنا دے دے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ بندے ہوں گے دنیا میں، ہم نہیں جانتے، حسن ظن یہی ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا بہت کمیاب ہے۔ یہ رب کی شان ہے، جو رب العالمین ہے، یہ اس کی شان ہے کہ بلا جھجک بندے کو وہ دیتا ہے اور اس سے بھی بڑھا کے دیتا ہے۔ یہ 10 گنا کوئی انحصار نہیں، اس سے بھی بڑھا کر کے دیتا ہے۔ اضعافاً کثیرہ کا لفظ قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے، بہت زیادہ اللہ رب العالمین دیتا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے آپ، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو ایک یہ کہ آپ کو یاد دہانی کے طور پر یہ حدیث میں نے سنائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ سنے نہیں ہیں، آپ جانتے نہیں ہیں، بھئی کیا ہے، لوٹ پھیر کر کے وہی چیزیں موقع مناسبت کے اعتبار سے عالم بیان کرتے ہیں، میں بھی وہی بیان کرتا ہوں، تو آپ بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں بھول جاتے ہیں، غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے سنانے کا میرے بھائیوں؟ مقصد یہ ہے کہ آپ سنیں تو آپ بیدار ہو جائیں، آپ عمل کریں، آپ کو اللہ کی رضا ملے، ہم کو بھی اللہ کی رضا ملے، آپ کو خوشی ملے، ہم کو بھی خوشی ملے، ہماری جماعت کو، جماعت کا مطلب جماعت مسلمین کو خوشی ملے، یہ مقصد ہوتا ہے بتانے کا، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اجر و ثواب اور خوشیاں حاصل کرنی ہوتی ہیں، تو آپ اس شوال کے روزے کو یاد رکھنا، اس کو چھوڑنا مت۔ ایک بات شوال کے تعلق سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا عید کے فوراً بعد روزہ رکھ لیں؟ نہیں تو ہم اگر 1-2 دن نہ رکھیں تو شوال کا روزہ نہیں ہوگا؟ نہیں، آپ فوراً رکھ لیں، ایک طرف سے 6 رکھ لیں، اخیر میں رکھ لیں، ایک طرف سے 6 رکھ لیں، بیچ میں توڑ کے رکھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ جب آپ کو میسر ہو، شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے آپ کو پورے کرنے ہیں جو یہ آپ کو سنائے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو توفیق دے کہ ہم سب بیدار رہیں اور آپ غفلت کے شکار نہ ہوں۔ ایک حدیث میں نے آپ کو سنا دی، میں دوسری حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ دوسری حدیث کے اندر اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، باپ بیٹے دونوں کا نام ہے، باپ بیٹے دونوں کا نام ہے۔ ہمارے ہاں باپ بیٹے کا نام ایک سا ہو جائے تو لوگ مایوس سمجھتے ہیں، دادا کا نام، پردادا کا نام، ہوئی پوتے کا نام، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال ایسا ہو سکتا ہے۔ اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، من غسل یوم الجمعہ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها۔ یہ پوری حدیث ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے، نہائے، دوسرے کو نہائے دوسرے کو نہلائے، اور اس کے بعد صبح سویرے علی الصبح وہ مسجد کو آ جائے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے پیدل چل کے آئے، سواری پہ نہ آئے، امام سے قریب بیٹھے، غور سے سنے، بیچ میں کوئی لغو کام نہ کرے، بیکار کام نہ کرے، جسے ہمارے ہاں بہت سارے بولتے رہتے ہیں، کوئی آیا لیٹ میں تو اسے اشارہ کنایا کر دیا، کوئی کرسی نہیں پایا تو اشارہ کنایا کر دیا، کوئی کچھ ہوئی تو بات چیت کرنے لگا، جمعہ کا ثواب گیا۔ یہی لغو کام ہے۔ آیا جہاں جگہ پایا وہیں بیٹھ گیا، نہ گردنیں کھلانی، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا، سنتیں پڑھی، چپ رہا، امام کا خطبہ سنا، اور اس کے بعد میں کوئی لغو کام نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہر قدم کے بدلے اس
بندے کو کیا ہے؟ قیام اور صیام کا ثواب ملتا ہے 1 سال کا. 1 سال کا کتنا؟ عمل و سنتن، 1 سال کا. ہر ہفتے، ہر مہینے 4 جمعہ، ہر مہینے 4 جمعہ، کبھی کبھی 5 ہو جاتا. ابھی رمضان میں 5 ہوا کہ نہیں ہوا؟ یاد ہے لوگوں کو؟ رمضان میں اس بار الحمدللہ 5 جمعہ ہوا. کبھی کبھی 5 بھی ہو جاتا، ہم 4 جوڑتے ہیں. ہر مہینے 4 جمعہ، 12 مہینے 12 چوک 48 جمعہ. 48 جمعہ اگر آپ اس حدیث کی روشنی میں نہاتے ہیں، نہلاتے ہیں، جلدی آتے ہیں، پیدل چل کے آتے ہیں، امام سے قریب ہوتے ہیں، خطبے سے پہلے پہنچتے ہیں، غور سے خطبہ سنتے ہیں، چپ بیٹھے رہتے ہیں، لغو اشارے سے بھی کوئی کام نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو کیا ہوا کہ پورے سال جوڑ لیجئے تو 48 سال قیام اللیل کا، تہجد کا جو آپ رمضان میں تراویح پڑھ رہے تھے اس کا ثواب مل رہا ہے. پورے 48 سال روزے کا ثواب مل رہا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنا بڑا ثواب، کتنا بڑا ثواب. اسی لیے ایک بار میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، اے کاش کہ ہم سمجھتے. اللہ تعالیٰ کی حدیث سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیثیں ہیں، وہ موقع نہیں میں آپ کو سناؤں. ان حدیثوں کی ترجمانی اس طرح ایک شعر میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. یہ ہوا کہ شاید اللہ کا بیان آپ کو سنا رہا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ کس کو دکھائیں، کوئی رہرو ہی نہیں. میرے بھائیوں، ہم اللہ کے اتنے باغی ہو گئے ہیں، اللہ سے اتنے نڈر ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین سے اتنے دور ہو گئے ہیں. دنیا کی محبت اللہ اور ہمارے بیچ میں اتنے زیادہ گھس گئی ہے. دوستوں کی محبت ہمارے اور آپ کے بیچ میں اتنی زیادہ آڑے آ گئی ہے. دولت کی محبت، ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت اور نہ جانے کن کن کی محبت اللہ اور ہمارے بیچ میں حائل ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کو بھول گئے ہیں. اللہ روزانہ آسمان پر آتا ہے، آخری آسمان پر، آسمان دنیا پر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا، وہ مانگے میں اسے دے دوں. کوئی ہے اپنی غلطیوں کا استغفار کرنے والا، میں اسے معاف کر دوں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ کس کو دکھائیں، کوئی رہرو ہی نہیں. میرے بھائیوں، ہم اپنی غلطیوں کا احساس نہیں کرتے، ہم اپنے غلطیوں کو سمجھتے نہیں، اللہ کے کرم کی طرف لپکتے ہی نہیں. وہ حدیث آپ یاد کریں، لمبی سی حدیث ہے جس کے اندر ہے کہ بندہ چل کے آتا ہے، تیز چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں. حدیث میں ہے کہ بندہ لپک کے آتا ہے، میں دوڑ کر کے آتا ہوں. بندہ ایک ہاتھ آتا ہے، میں باہیں پھیلا کر کے اپنے بندے کو، گنہگار بندے کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے بھائیوں، کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ کیا ہم غلطیاں نہیں کرتے؟ نہ جانے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. بیوی کو لے کر کے ہم غلطیاں کرتے ہیں، بچوں کو لے کر کے غلطیاں کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو لے کر کے غلطیاں کرتے ہیں، اپنے والدین کو لے کر کے غلطیاں کرتے ہیں، اعزا اقربا پڑوسیوں کو لے کر کے غلطیاں کرتے ہیں. نہ جانے کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں. ہائے افسوس کہ ہمیں ان غلطیوں کا احساس نہیں. اور اس سے مزید یہ کہ جو چانس ہمیں ملے ہیں، جس کو آپ ماڈرن زمانے میں گولڈن چانس کہتے ہیں، دنیا میں آپ کو تجارت کا کوئی موقع آ جائے اور آپ کارے نیارے ہو جائیں، اللہ آپ کو خوب نواز دے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ مجھے اس سال گولڈن چانس ملا، بڑا نفع ہوا. اے کاش کی اپنی غلطیوں کی بخشش کے لیے اللہ کے دیے ہوئے ہر مہینے جو گولڈن چانس ہے ان کو سمجھتے اور اپنی غلطیوں کو بخشوانے کی کوشش کرتے. یہ 2 حدیثیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں. امید آپ لوگوں سے یہی ہے کہ جو رمضان میں آپ کرتے تھے وہ آپ کریں. جو آپ کی تیزی، چستی، پھرتی، جو آپ کا ایمان بڑھا ہوا تھا، میرے بھائیوں اپنے ایمان کو آپ ڈاؤن مت ہونے دیں. ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، کبھی چستی ہوتی ہے، کبھی پھرتی ہوتی ہے. لیکن میرے بھائیوں، جب آپ اس مسجد سے جڑے رہیں گے، یہ پاور ہاؤس ہے، تو آپ کو اجالا ملتا رہے گا. آپ اس مسجد سے دور ہو جائیں گے، آپ کے ایمان کا لیول دھیرے دھیرے اپنے آپ ڈاؤن ہو جائے گا، آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے. یہ مسجدیں اسی لیے بنائی گئی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد
मदीना पहुंचने पर जो सबसे पहला काम किया था वही मस्जिद, जो हमारे ईमान का महवर, हमारे ईमान का मरकज, हमारे तमाम मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट थी, मस्जिद नबी की तामीर की थी। आप उसी से गाफिल हैं, उसी से दूर हैं, हफ्ते में आ जाते हैं, भूल चूक के कभी आ जाते हैं। अक्सरियत मुसलमान की दूर हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा मैंने आपको शुरू में कहा था कि 2 हदीसें सुनाऊंगा। मेरा मकसद सुनाने का यही है कि ये दोनों हदीसें सुनने के बाद पूरे साल क़यामुल लैल रोजे का सवाब लीजिए, पूरे साल आप रोजे रखने की फजीलत हासिल कीजिए। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको आपको बताया है। हमको आपको चाहिए कि हम गाफिल ना हों। अल्लाह ताला हमको आपको तमाम भाइयों को एक और एक बनाए। जो हमारी गलतियां हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन गलतियों की पर्दा पोशी फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। जो गुनाह कबीरा हमसे हुए हैं, उन गुनाह कबीरा को याद करें और याद करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ भी फरमा देगा और कल क़यामत के दिन आपको हमको किसी को रुसवा भी नहीं करेगा। लिहाजा अपने गुनाह कबीरा को, जो बड़े बड़े गुनाह हैं जिनके बारे में धमकियां हैं हदीस में, कुरान में अजाब बयान है, उनको याद करके एक एक आप रोएं, अल्लाह से माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला हमारे आपके तमाम लोगों के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमाए। हमको आपको सबको मुतहर्रिक फ़आल मुसलमान बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जैसे रमज़ान में मेहनत करते थे ऐसे मेहनत की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ हमने अब तक किया है और जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। आइंदा हमको आपको सबको सेहत के साथ, अमन के साथ, सुकून के साथ आइंदा मुस्तकबिल में तमाम इबादतों को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में, तमाम ममालिक में, खास करके अरब ममालिक में अमन और सुकून अता फरमाए। दुश्मनों के, हासिदों के हसद को और दुश्मनों के जुल्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़त्म फरमाए। ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें। इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम, एक क्या है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये लोग हम पढ़ते हैं नहीं, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इसका मफ़हूम क्या है? ऐ अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, दुश्मन के मुकाबिल ऐ अल्लाह तुझे खड़ा करते हैं, ये है। और अल्लाह, मैं इन दुश्मनों की शरारतों से तेरी पनाह चाहता हूँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, ये ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमको आपको एक और नेक बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।